یہ چوتھا سوال بھی ان کا ہے، کہتی ہیں میرا بھائی اور بیٹا جو امریکہ کی سوسائٹی سے بہت متاثر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مذہب کے ارکان، نماز، روزہ وغیرہ ان کی کیا ضرورت ہے، ویسے انسان اچھے کام کر لے، نیکی کے کام کر لے، وہی کافی ہیں۔ اچھا، لیکن یہ نیکی کا کام نہیں۔ اس سوال میں جو مثبت بات ہے تو یہ ہے کہ اللہ سے پیار کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کے احسانات کا شکر ادا کرنا اور اس سے فضل مانگنا، اس سے ہدایت مانگنا، اس سے اپنی خوبیوں میں ترقی کے لیے ترقی کی طریق ماں پوچھنا اور ان راہوں پہ چلانے کی طاقت مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ساری تو فضول بے معنی باتیں ہیں جو شرافت سے آ رہی ہیں۔ اور روزمرہ کی زندگی میں کسی کو برا نہ کہنا، کسی کے ساتھ رہنا، بس یہی شرافت ہے۔ اس سوال میں مضمر بہت سی ایسی باتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سوال کرنے والے دوست مرعوب ہیں غیروں سے، اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں۔ جن معاشروں میں مذہب کا اثر اٹھا ہے، کیا وہاں شرافت باقی رہی ہے؟ جہاں مذہب موجود ہے اور مذہب کی حقیقت اٹھ گئی ہے، وہاں بھی شرافت باقی نہیں رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے نماز کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے بارہا فرمایا ہے کہ نماز تمہیں منکر سے روکتی ہے، تمہیں فاحشہ سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے والا وہ ہے جس کے اندر ایک غیر معمولی انسانی شرافت پیدا ہوتی ہے اور وہ ہر بدی سے رکتا ہے۔ بس جو نمازیں انہوں نے کہیں دیکھی ہوں گی، میں نہیں جانتا کس کی دیکھی ہیں، اگر ان نمازوں کا اثر کوئی نہیں ہے، اگر انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ شریف ہے اور زیادہ گہرا ہے شرافت میں، میری شرافت پہ تو زلزلہ آئے تو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، یہ ہر حال میں قائم رہنے والا ہے، تو پھر وہ سوچ سکتے تھے کہ یہ کون سی چیزیں ایسی کرتا ہے، کون سا جادو ہے اس کے پاس جس کے نتیجے میں اس کی شرافت کی عظمت مجھ سے بہت زیادہ وسیع ہے اور شرافت کا قد مجھ سے بہت زیادہ بلند ہے۔ تو اس کو معلوم ہوتا کہ یہ عبادت سے حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں بھی بارہا سوالات کے جوابات میں تفصیلی روشنی ڈالی ہے، شرافت کیا ہوتی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جتنی بھی شرافتیں آپ کو دنیا میں دکھائی دے رہی ہیں، یہ بہت سے عظیم مذاہب کے چھوڑے ہوئے نیک اثرات ہیں۔ وہ سوسائٹیاں جن میں مذاہب کے اثر نہیں ملتے، وہ بالعموم ہر قسم کی شرافتوں سے عاری ہو جاتی ہیں، سوائے اس کے کہ اقتصادی تقاضے ان کو بعض شرافت کے اصول کو اپنانے پر مجبور کر دیں۔ تو شرافت کا مضمون بہت گہرا اور وسیع ہے۔ یہی صاحبزادے جو سوال کر رہے ہیں، ہرگز بعید نہیں کہ ان کو جو شرافت عطا ہوئی ہو ان کے ایسے والد یا والدین سے ہوئی ہو جو نمازی تھے، جو عبادت گزار تھے، ان کا دل متقی تھا اور اس کے نتیجے میں اپنے بچوں پر انہوں نے بہت گہرا اور نیک اثر چھوڑا ہے۔ اگر یہ کسی غیر عبادت کرنے والے ایک عامی شخص کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو پھر میں پوچھتا کہ ان کی شرافت کہاں گئی۔ انسان بہت سی باتوں میں مذاہب کا ممنون احسان ہے، اور جہاں سے مذاہب اٹھتے ہیں وہاں سے رفتہ رفتہ وہ شرافت کے عکس جو سوسائٹی پر پڑ چکے ہیں اور ان کا حصہ بن چکے ہیں، وہ مدم پڑھتے پڑھتے پھر غائب ہونے لگتے ہیں۔ اب یورپ کی سوسائٹی ہے، یہاں جہاں بھی آپ کو اچھی باتیں ملیں گی وہ عیسائیت کی مرہون منت ہیں۔ آخر عیسائیت کو یہ کہہ کر کلیتاً رد کر دینا کہ اس میں انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا ہے، اس لیے ناجائز ہے کہ اس کے باوجود قرآن کریم بعض عیسائیوں کی تعریف بھی کرتا ہے اور خود ان کو اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر مذہب کی عام انسانی اخلاقی تعلیمات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اسی لیے ایک دفعہ ایک ملک کے وزیر تعلیم نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم اپنے نصاب میں دینی تعلیم رائج کرنا چاہتے ہیں، لیکن خطرہ ہے کہ اس کے نتیجے میں مختلف مطالبے ہوں گے، کہیں سے کوئی مطالبہ شروع ہو جائے گا تو ہم کیا جواب دیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر اس صورتحال کا تجزیہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات کھل جائے گی کہ مذہب کے دو حصے ہیں، ایک ہے نظریات کی دنیا، ایک ہے روزمرہ انسانی تعلقات کی دنیا۔ نظریات کی دنیا میں مذاہب میں
پہلے اگر نہیں بھی تھے تو آج بہت شدید اختلاف پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ عقائد ہیں جن کو عموماً بگاڑا جاتا ہے اور اخلاقی تعلیم کو بہت کم بگاڑا جاتا ہے۔ اس لیے گئے گزرے بگڑے ہوئے مذاہب میں بھی جو روزمرہ کی اخلاقی تعلیم ہے اس سے ہاتھ نہیں کھینچے گئے۔ سچ بولنے کی تعلیم ہے، خواہ وہ سچ بولیں یا نہ بولیں، مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے ایک بگڑے ہوئے زمانے میں جا کر کے عیسائیت جھوٹ بولنے کی تعلیم دیتی ہے، یہودیت جھوٹ بولنے کی تعلیم دیتی ہے، ہندوازم جھوٹ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، کنفیوشنزم جھوٹ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، تکبر کی تعلیم دیتا ہے، چوری کی تعلیم دیتا ہے، کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ بعض دفعہ لوگ بہت ہی زیادہ جب ان کے ذہن ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو بعض غلط باتیں اپنے مذہب کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ مثلا یہی تفہیم القرآن ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے آگے تو عجیب و غریب باتیں آپ کو ملیں گی جن کا اخلاق بگاڑنے سے تعلق ہے۔ اور دوسری صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض صورتوں میں جھوٹ نہ صرف جائز بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو جہاں مذہب کی بنیادی اکھیڑ دی جائے، جھوٹ نہ صرف جائز بلکہ واجب ہو جائے، یہ اتفاقی استثناءات ہیں جو کبھی کبھی ایسی فریکس پیدا ہوتی ہیں۔ مذہبی دنیا میں، علماء کی دنیا میں عجائب بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں روزمرہ کے مسلمہ اصول کی بات کر رہا ہوں کہ مذہب بگڑ بھی جائیں تو آخر ان کی جو اخلاقی تعلیم ہے وہ پھر بھی کسی نہ کسی حد تک سوسائٹی میں سرایت کرتی ہے اور بہت سی بدیوں سے روکتی رہتی ہے، مگر اس وقت تک جب تک خدا پر ایمان قائم رہے۔ جب خدا پر ایمان اٹھنا شروع ہو جائے تو پھر مذہب ان کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، اور وہ سب سے زیادہ بھیانک وقت ہے جس کے بعد جرائم ہر حد سے پار اتر جاتے ہیں۔ تو یہ وہ لمبا اور گہرا عبادات کا فلسفہ ہے، تعلق باللہ ہی ہے جو آپ کے اخلاق کو بلندی عطا فرمائے گا۔ عبادات ہی کے نتیجے میں مذہبی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ خدا کے تصور کو جتنا آپ دل سے مٹائیں گے یا مدھم کریں گے، اتنا ہی آپ کی شرافت بھی مٹتی چلی جائے گی یا مدھم ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تو اخلاق کے لیے اس برتھ مارک کی طرح ہے جس کے متعلق ڈاکٹر یہی جانتے ہیں کہ ایک دفعہ بن جائے پیدائش سے پہلے تو پھر مٹا نہیں کرتا۔ اس پر ایک سائنسدان کے متعلق ایک بہت دلچسپ کہانی بھی لکھی گئی ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک سائنسدان کو ایک ایسی لڑکی سے محبت ہو گئی جس کے چہرے پر ایک برتھ مارک تھا، یعنی مٹھی جب وہ پیدا ہونے سے پہلے یوں گال سے لگی ہوئی تھی تو وہیں جم کر ویسے ہی نشان چھوڑ گئی، اور ہر لحاظ سے وہ کامل طور پر خوبصورت، بے حد بااخلاق، آواز کے لحاظ سے، باقی نقوش کے لحاظ سے وہ اس کے تصور کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، لیکن برتھ مارک اس کو تکلیف دیتا تھا۔ تو اس نے پھر بہت محنت کی، بہت کوشش کی، اور آخر وہ دوائی ایجاد کی جو اس کے نقطہ نظر سے برتھ مارک کو مٹانے میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ وہ یوں اس کا انجام دکھایا گیا کہ پھر وہ بچی نے، اس نے کہا بھی کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اس کی، میں جیسی بھی ہوں ٹھیک ہوں، آپ اس کو مٹانے کی کوشش نہ کریں۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں پرفیکٹ بنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ پھر اس نے دوائی کھلائی، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو لٹا کر دیکھتا رہا، نقش مٹنا شروع ہو گیا، مدھم پڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب وہ نقش غائب ہوا تو اس کی روح جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ تو خدا کی ہستی اخلاق کے لیے ویسا ہی اثر دکھاتی ہے۔ باقی سارے اخلاق فرضی اور محض سطحی چیزیں ہیں۔ یہی قومیں جن کے اخلاق سے متاثر ہوئے ہیں، دیکھتے نہیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ جتنے جرائم امریکہ میں ہیں شاذ و نادر کسی اور ملک میں ہوں گے، غالباً نہیں ہیں۔ ہر قسم کے ظلم و ستم، ہر قسم کی خود غرضی اور بے حیائی، اور قومی سطح پر بھی جب یہ ابھرتی ہے تو اس سے گلف وار پیدا ہوتی ہے یا ویتنام نکلتا ہے۔ کہاں گئے وہ اخلاق؟ جو خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کی قومی سطح پر یہ سوچ نہیں ہوا کرتی۔ ان کے عدل کا ایک ایسا غیر متزلزل مقام ہوتا ہے جو کسی دنیاوی منفعت کی خاطر مٹا نہیں کرتا
इंसान का साथ नहीं छोड़ता, किसी जलजले से उसकी बुनियादें नहीं उखड़ती। बस वो खुदाई की ज़ात है जिस पर तमाम अखलाक की बुनियाद है और दायम रहने वाले अखलाक हैं। फिर ये कौन सी शराफत है कि जिसने पैदा किया, जिसने सब कुछ बनाया, जिसके कायनात के निज़ाम से जो निज़ाम इसका रिज़्क़ का जारी हुआ है, अपने हर लिहाज से फ़ायदे उठाए, अमेरिका पहुँचे, और जब उसका नाम आए तो हर दूसरे मालिक के सामने झुकने पर तैयार, मगर वहाँ कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है। मेरा बॉस जो मुझे तनख्वाह दे रहा है, जिसका मैं काम कर रहा हूँ, 8 घंटे आपसे मेहनत लेता है और फिर जाके आपको रिज़्क़ अता करता है, और वो देता है जो उसमें से कुछ भी उसने खुद नहीं बनाया हुआ। किसी रिज़्क़ के से अगर अल्लाह अपना हाथ खींच ले तो हाथ से जाता रहता है। खेती आप लगाते हैं, जो चाहें कर लें, अगर खुदा की रहमत का हाथ मुसलसल उस पर सायादार न रहे, एक लम्हा के लिए भी उठे तो अचानक यालावारी हो जाती है और वो खेती का सब कुछ जो फल है वो आपके हाथों से निकल जाता है। तो सोचें कि अल्लाह की रहमत ही है जो सहारा दिए हुए है जिंदगी को, वरना एक लम्हा के लिए भी वो रहमत उठे या उसके वो कानून जो इंसान की हिफाजत कर रहे हैं वो खींच लिए जाएं, उनमें से एक भी खींच लिया जाए तो आपकी जिंदगी का सारा निज़ाम दरमबरम हो जाता है। तो जिसके सबसे ज्यादा एहसानात हैं उसके लिए 10-15 मिनट के लिए 5 मरतबा खड़ा होना तो दूबर है, और जिनके मामूली एहसानात हैं और जितना देते हैं फिर वो नचोड़ते भी हैं उससे, उनका बड़ा एहसान है। उनकी खातिर आप 8 घंटे खड़े भी रहें तो कोई तकलीफ नहीं। फिर ये भी तो सोचें कि अगर जिंदगी यही मर जाने का नाम है तो अखलाक के क्या माने हैं? फिर कुछ भी नहीं, बेवकूफ़ी है फिर अखलाक। फिर जिसका दाव जिस हद तक चलता है उसको फायदा उठाना चाहिए। जिंदगी अगर मरने के बाद सजा जजा का निज़ाम पेश नहीं करती और मरने के बाद एक और तरक्की की दुनिया में दाखिल होने का पैगाम नहीं लेके आती तो ये मुहम्मल है, बातिल है, बेमानी है। बस जहां जाना है उसके लिए कोई तैयारी नहीं। इबादत क्या है? इबादत से अल्लाह ताला से वो तरीके सीखे जाते हैं जो उसको पसंद आए। उसके जिक्र से इंसान अपने नफ्स की इस्लाह करता चला जाता है और एक ऐसा बेहतर इंसान बनता चला जाता है जिसके अंदर एक पाकीज़ा सेहतमंद रूह भी तैयार हो रही है। ये इस दुनिया की शराफतें, ये सेहतमंद बदन तो यहाँ रह जाएंगे, वो रूह जो माँ के पेट में पैदा होने वाले बच्चे की तरह आपके वजूद में पल रही है, अगर इबादत नहीं करेंगे तो वो मुर्दा रूह पैदा होगी, उसमें कोई जान नहीं होगी। अगर होगी तो एक बर्थ मार्क नहीं, वो तो दाग दाग होकर निकलेगी और वही अजाब है। एक बर्थ मार्क अगर एक लड़की के खामन को तकलीफ दे सकता है तो जिसका बदन दाग दाग हो वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए एक महज अजाब है। तो अगर खुदा है तो फिर यह सवाल नहीं आप उठा सकते कि उससे मैं क्यों ताल्लुक कायम करूं, इसलिए कि उसी ने आपकी दुनिया को जीनत बख्शी, उसी ने आपको खूबसूरत शक्ल सूरत अदा की, और वही है जो आपकी रूह को जीनत बख्शेगा और उसे सजाएगा, और उससे मदद मांगे बगैर, उससे ताल्लुक कायम किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर वो सुन रहे हैं तो समझ जाएंगे, अगर नहीं समझ रहे या सुन ही नहीं रहे तो फिर अल्लाह ही है जो उन पर रहम फरमाए, क्योंकि जो इबादत नहीं करता उसकी रूह मुर्दा रहती है। और एक मिनट रह गया। अच्छा, कोई आज तो नहीं कोई रेडियो कांटेक्ट हुआ वहाँ से बोस्निया वालों से? अच्छा हाँ, अब जाते जाते मैं वो एक और छोटी सी बात सुना दूँ। ये जो है ना बच्चों की बातें जो मैं अभी कर रहा था, उस पर कोई बात ऐसी हुई थी, मुझे हजरत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब का लतीफ़ा याद आ गया था। वो सुनाया करते थे कि एक दफ़ा मेरा बच्चा मजीद अहमद, मिर्ज़ा मजीद अहमद साहब, जब वो छोटा होता था उसे इतनी रूठने की आदत पड़ गई कि हर खाने पर रूठ जाता था। तंग आ गए और सारे मना रहे हैं कि छोटा सा बच्चा कि नहीं मान जाओ कोई बात नहीं, कुछ खा लो। कहते मैंने एक दफ़ा सबको हुक्म दिया कि हरगिज़ नहीं मनाना इसको और चुप करके खाना खाना,
کہتے ہیں کچھ دیر تو بیٹھا دیکھتا رہا کہ ہو کیا کہ آج کچھ مجھے بنا ہی نہیں رہا. تو پھر آیا ایک طرف میرے کان میں آ کے کہتا کہ ابا میں لشیا ہیں وہاں, میں روٹھا ہوا ہوں. میں تو دوسری طرف کان میں آ کے کہا ابا میں لشیا ہیں وہاں. اتنا اس نے کہا کہ آخر مجھے رحم آ گیا کہ چلو بیٹھو یہاں. تو خدا سے نہ روچے ہوں, وہ بناتا تو ہے بار بار, لیکن کب تک؟ آخر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ پھر میں اب تمہیں نہیں مناؤں گا, جو میں منانا تھا منا چکا. اللہ آپ کو خدا سے منع رکھے, منائے رکھے, اور روٹنے کی ضرورت نہ کریں. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, خدا حافظ. ظہور مہدی آخر زمان ہے.